اور اب انشاءاللہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان جو ماضی میں جو فاٹا تھا اب جو ضم ہو گیا ہے کے پی میں، وہاں پہ ان کے بچوں اور بچیوں کو، بلوچستان کے دور دراز غریب علاقوں کے بچوں اور بچیوں کو، ان کو انشاءاللہ یہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے ان لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اگلے 5 سال کا جو ایجنڈا ہے اور جو مشن ہے اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اس کی بعض اشاریے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ادارے جو اس ملک کے لیے اربوں روپے کے، کئی 100 ارب روپے کے خسارے کا باعث بن رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، ان کو پرائیویٹائز کر کے، یعنی ان کو بیچ کر ہم وہ رقوم وصول کریں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف اس طرح پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، بلکہ ایسے منصوبے جہاں پر وسائل دستیاب نہیں مگر وہ منصوبے پاکستان کی ترقی کے اندر بہت بڑا حصہ ڈال سکتے ہیں، جس طرح داسو ڈیم ہے، جس طرح دیا میر بادشاہ ڈیم ہے، جس طرح پورے ملک کے اندر آئی ٹی کا جال بچھانا، معدنیات ہیں۔ ہم ان تمام ایسے منصوبوں کو جہاں پر ہر سال کئی 100 ارب روپے ڈوب جاتے ہیں، ان کو ہم بیچ کر انشاءاللہ وسائل حاصل کریں گے، اور ایسے منصوبوں کے اوپر جہاں پر پاکستان کی ترقی کا انحصار ہے، ان کو انشاءاللہ ان منصوبوں کو ہم فروغ دیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی طرف سے خلوصی دل سے جہاں جہاں اخراجات کی بچت ہو سکتی ہے اس کو ہم وہاں پر اخراجات بچائیں گے، اور سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ حکومت پاکستان اب مزید کارخانے نہیں لگائے گی، کاروبار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا وہ رول یکسر تبدیل کر لے گی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، نجی شعبے میں تجارت کو نجی شعبے میں فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو، حکومت پاکستان ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کی مدد کرے گی، جو کہ کسی بھی ایک جاندار حکومت کا کام ہوتا ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کے اندر زراعت، صنعت، ترقی، تجارت کو آگے لے کر چلے، اور ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ ہر جگہ چھاپ لگے گی میڈ ان پاکستان۔ تو یہ ہے وہ ایک خاکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آج میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کی 3 حکومتیں تھیں جن میں بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے کام کیے گئے، یا دوسری حکومتیں تھیں، لیکن جب بھی ایسا ترقی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا، رکاوٹیں آئیں، کوئی سانحہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ پیچھے کی طرف ہم چل پڑے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی کوئی صورت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور جو آپ کی محنت کا پھل انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ملے گا، اور ترقی کی اس منزل تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کریں گے، ان کا میں آج اگر ذکر نہیں کروں گا تو یہ پھر ترقی اور خوشحالی کی کہانی نامکمل ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کی ترقی اور ملکی استحکام کو دشمن
ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایہ کو بھگانے میں مگن ہے۔ ترقی کا دشمن ہر وہ اسمگلر ہے جو پاکستان کی معیشت میں ڈکیتی کی واردات کرتا ہے۔ ہر وہ بدعنوان ہے جو قوم کو کنگال کر کے اپنی جیب بھر رہا ہے۔ بجلی گیس کا ہر وہ چور ہے جس کی چوری کی سزا ایمانداری سے بل ادا کرنے والوں کو مل رہی ہے۔ ہر وہ منافع خور ذخیرہ اندوز ہے جو قوم کو مہنگائی کے ذریعے لوٹتا ہے۔ آپ کی ترقی کے دشمن سالانہ اربوں روپے کے خسارے کا شکار نااہل اور بدعنوان وہ سرکاری شعبے اور ادارے ہیں جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے اور سالانہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر وہ ٹیکس چور ہے جو صرف پاکستان سے کمانا چاہتا ہے لیکن اس کا حق اسے دینے کو تیار نہیں۔ سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کر عوام کی خدمت کا فرض پورا نہ کرنے والا اہلکار ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جو شہداء اور غازیوں کی توہین کرتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لہذا میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم پاکستانی کو جو ٹیکس دے کر ملک و قوم سے وفاداری نبھاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس ایماندار اور قابل اور عظیم افسر کو، ایک کلارک کو جو تنگ دستی میں وقت گزار کر بھی فرض نبھاتا ہے۔ میں ہر اس عظیم شہری کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنا پیٹ کاٹ کر گیس اور بجلی کے بل ایمانداری سے ادا کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم دکاندار کو، تاجر کو اور کاروباری کو اور سرمایہ کار کو جو قوم پر مہنگائی کا ظلم نہیں ڈھاتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان عظیم شہیدوں کو جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جان دن رات قربان کر رہے ہیں۔